بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تو بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ باپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس ملک میں بسنے والے جو باشندے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہو کہ ہمارے ملک میں بسنے والے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے اس ملک کے باشندے ہیں، وہ مایوس ہیں، مایوسی کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کیا ہوگا مستقبل میں، بھوشیہ میں، فیوچر میں ہمارا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا. نہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف کیا کام کرنا ہے آپ کو، اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا نا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کہ ایک بادشاہ مر گیا تھا، ہندو مہاراجا مر گیا تھا، تو اس کی جگہ پر کسی کو رکھنا تھا. اس کا ایک چھوٹا لڑکا تھا، حضرت حوض پہ وضو فرما رہے تھے، وہ آیا تو اٹھایا اور کہا کہ ڈال تو پانی میں. تو اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈوبنے کا کیا ڈر. تو ہم اگر اپنا ہاتھ رب کے ہاتھ میں دے دیں تو ان حالات سے ہمیں کیا ڈر، حالات کیا ہے کیا نہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا. ارے یہ تو کچھ بھی حالات نہیں. آپ کو اگر حالات سناؤ 1919 کا واقعہ سناؤ کہ جب علماء کو ذبح کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کو ذبح کر دیا گیا، تو سب مایوس ہو گئے تھے اس ملک میں کہ اب ان انگریزوں کو کوئی نہیں بھگا سکتا. 1919 میں ایک مرد مجاہد حضرت شیخ الہند تو ظاہر بات ہے جیل خانے میں تھے، مالٹا کی جیل میں تھے، لیکن حضرت کے ایک شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، دہلی کے تھے. حضرت اٹھے اور حضرت نے کہا کہ اب دوبارہ جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہم قائم کریں گے اور اسی پلیٹ فارم سے ہم اس ملک سے انگریزوں کو بھگائیں گے. تو آپ کے والد محترم نے یہ کہا تھا کفایت اللہ پاگل ہو گیا ہے یا انگریزوں کو تو جانتا ہے ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا اور تو کھڑے ہو کر ان انگریزوں سے مقابلے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت نے یہی آیت پڑھی تھی انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. ابا جان، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہو سکتا ہے. آپ نے مجھے علم دیا، آپ نے مجھے پڑھایا، ظاہر بات ہے میں تو عالم ہوں اور میں عالم ہو کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ایسا ہو سکتا. وہ 1919 کا پہلا پلیٹ فارم تھا، حالانکہ جمعیت تو اس سے پہلے قائم ہوئی تھی، لیکن 1919 کا جو پلیٹ فارم قائم کیا حضرت نے. اور اس کے بعد شیخ الہند جب وہاں سے رہا ہو کر آئے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو امت کو جھنجھوڑا اور امت کو جو کھڑا کیا، حالانکہ حضرت لیٹے ہوئے تھے جب حضرت کو وہاں لے جایا گیا تھا جمعیت کے پلیٹ فارم پر، اس وقت حضرت اس طاقت میں بھی نہیں تھے کہ حضرت بیٹھ سکے، لیکن حضرت نے سوئے امت کو جگایا تھا. خود سوئے ہوئے تھے لیکن پوری امت کو جگا کر 1920 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. پھر مسلمانوں نے یہ جو کانگریس پارٹی ہے، یہ کانگریس پارٹی کو مسلمانوں نے کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ، یہ کیا تم چھلے بن کر تم زندگیاں گزارتے ہو، آؤ اس ملک کو ہم ان کے ہاتھوں سے لیں گے اور ان کے ہاتھوں سے آزاد کرائیں گے. ابھی ہمارے پاس مستقل تاریخ ہے، اس تاریخ کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں. آپ رشیا کو جانتے ہیں، رشیا نے 7 بڑی مسلم ریاستوں کو ہڑپ کر کے رکھا تھا. 7 بڑی مسلم، یہ ازبکستان، قزاقستان یا افغانستان، یہ جتنی بڑی اسلامی ریاستیں ہیں اس کو ہڑپ کر کے رکھا تھا. اور کمیونسٹ حکومت تھی وہاں پر. کیا مطلب، وہاں جو نظام چل رہا تھا اس نظام کے تحت اگر کوئی اللہ کا نام لے تو اسے پھانسی دے دی جاتی تھی. آپ جانتے ہیں 1992 میں جب یہ مسلم ریاستیں آزاد ہوئی، 7 مسلم ریاستیں اس کے اندر سے الگ ہوئی، اس وقت جب سروے کیا گیا تو 20,000 علماء کرام تیار ہو چکے تھے اور 1 لاکھ سے زائد حفاظ تیار ہو چکے تھے. جس رشین حکومت میں اللہ کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، وہاں یہ علماء کہاں سے پیدا ہو گئے اور حفاظ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ بس پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو، اللہ تعالیٰ نے یہ فراست اور یہ طاقت، جرأت ایمانی عطا فرمائی تھی کہ وہ تہخانوں میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے بچوں کو. تہخانوں میں بیٹھ کر ایک ہفتے تک وہ کھانے نہیں کھاتے تھے، پانی پی کر وہ زندگیاں گزارتے تھے، لیکن ان کو گوارا نہیں تھا کہ جس زمین پر اللہ کا نام لیا
دیا گیا اس سرزمین پر اللہ کا نام لینا جرم ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے ہزاروں لاکھوں حفاظ پیدا ہوں گے. اور رشین حکومت نے جب سروے کیا تو رشین حکومت پریشان تھی کہ یہاں لاکھوں علماء کا یہ لاکھوں حفاظ کیسے پیدا ہو گئے. اس لیے اس ملک میں اگر ہم بستے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے فرعون کو جانتے ہیں؟ فرعون سے بڑھ کر کوئی فرعون پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. یہ جتنے فرعونہ ہیں جن کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ تو اس فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر ہے. اس فرعون کے سامنے جب جادوگروں نے ایمان قبول کیا تھا تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا ہاتھ پیر خلاف سنگ سے کاٹ دوں گا، سولیاں دوں گا اور تم جان لو گے کہ مجھ سے بڑا سزا دینے والا کوئی نہیں ہے. تو ان جادوگروں نے جو جملہ کہا تھا اس جملے کو نوٹ کر لو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ. کیا نوٹ کرو؟ ان جادوگروں نے یہ کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، جو اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ دے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کب تک کر سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی تک ٹکا پوٹی کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. پھر جو جملہ کہا اپنی اولادوں کو وہ جملہ سکھاؤ، انا آمنا بربنا لیغفر لنا. اے فرعون وہ رب ہماری رگ و پے میں رچ بس چکا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس رب کو اندر سے نہیں نکال سکتی. یہ اس جرأت ایمانی کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. ابھی بات آگے آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آ رہے، یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ ان کے قدموں میں آ کر گرے. قسم خدا پاک کی کہتا ہوں اگر ہم اس ملک میں مایوس نہیں ہوں گے اور ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو یہ برادران وطن ایک وقت ہوگا کہ ہم تخت شاہی پر بیٹھے ہوں گے اور وہ ہمارے قدموں میں بیٹھے ہوں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھے اخلاق پیش کریں جو اخلاق یوسف علیہ السلام نے پیش کیے تھے. یہ تو میں نے زائد باتیں کہہ دی جو یہاں یا بنی اذهبوا فتحسسوا پر آئی تھی، ورنہ بات تو مجھے پوری کرنا ہے. کل جو ہے آخری دن ہے، کل آخری دن کے بعد جو ہے آپ کو بھی چھٹی ہو جائے گی اور میں بھی جو ہے کئی دن سے تھوڑا تھکا ہوا ہوں تو میں بھی چھٹی چاہتا ہوں. آپ صاحب منع کر رہے ہیں. نہیں بولے. میں نے کہا بھائی میں بھی تو انسان ہوں، بولتے رہتا ہوں کون گھنٹے تک. ظاہر بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہی سے میرا جنازہ آپ لوگ اٹھائیں. بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اب آ رہے ہیں تیسری مرتبہ. یہ تیسری مرتبہ آ رہے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ جو آ رہے ہیں نا اس کا انداز ہی الگ ہے. انداز دیکھیے کیا انداز ہے. قرآن انداز بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. عجیب و غریب آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عزیز. عزیز کہتے ہیں کس کو؟ طاقتور کو. اللہ عزیز ہے، اللہ طاقتور ہے. کہہ رہے یہ عزیز کیا ہوا؟ کہا دیکھو تو صحیح مسنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ. ہمارے گھر کا حال تو دیکھو، ہمارے گھر کا حال تو آ کر دیکھو کیسی پریشانی میں ہم مبتلا ہے. اچھا لیکن بادشاہ سلامت پیسے اتنے نہیں ہیں جتنے پیسوں میں غلہ آ سکے. بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت آپ کی شان عالی کی طرف دیکھتے ہوئے ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ. ہمیں پورا دیجئے، بلکہ ہم تو آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم پر احسان کا معاملہ فرمائیے. ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کیا عاجزی ہے بھائیوں کی. یوسف علیہ السلام نے جب یہ عاجزی اپنے بھائیوں کی دیکھی دل پگھل گیا آپ کا کہ یہ میرے بھائی اور میرے سامنے آ کر عاجزی کر رہے ہیں. یاد رکھنا بھائی وہ قیمت ہے کہ اگر بھائی نہ ہو تو قوت بازو نہیں ہو جائے. بھائی جو اللہ نے بھائی دیے نا، بھائی کو ہم کچھ بھی سمجھتے ہو، چاہے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہو، لیکن بھائی کا وجود ہمارے بازو کی قوت ہوتی ہے. جس کے بھائی نہیں ہوتے ایسا لگتا ہے اس کا ایک بازو نہیں ہے. جس کی ماں نہ ہو اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے اسے شفقت سے محروم رکھ دیا گیا ہے. اور جس کا باپ نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ اسے خودداری سے محروم کر دیا گیا ہے. خودداری باپ سے وجود میں آتی ہے بیٹے کے اندر. یہ اللہ نے ایسے رشتے رکھے ہیں تو بھائی ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا دل پگھل گیا. اب کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اب یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن تم نے جو کیا وہ نادانی میں کر لیا تھا.
وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ تمہاری شرارتیں نہیں تھی، یہ تمہارے پلاننگ نہیں تھے، بلکہ تم نے جو کچھ بھی کیا نادانی میں کیا۔ اتنا سب کچھ کیا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں تم نے جو کچھ بھی کیا نادانی میں کیا۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا اگر پڑھانے جا رہا ہے تو جو طالب علم، جو بچہ تمہارے سامنے پڑھنے آتا ہے، اس کو کبیر، شرارتی اور سازشی مت سمجھنا، اس کو غافل سمجھنا، اس کو نادان سمجھنا، تو تمہاری باتیں وہ قبول کرے گا، تمہاری باتیں۔ اسی طرح جو داعی حضرات ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے مدعو کو، جس کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں، اس کو کبھی آپ سازشی مت سمجھیے، شرارتی مت سمجھیے۔ آپ گئے، اس نے آپ کو ستایا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی یہ تو بڑا شرارتی ہے، سازشی ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، کبھی آپ کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنے دل سے یہ کہہ دیا اشارہ نادانی میں ایسا کر رہا ہے، تو قسم خدا پاک کی ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کی بات قبول کرے گا۔ یہ ہے وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ۔ اب بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ یوسف لگ رہا ہے، یہی یوسف لگ رہا ہے، تو پوچھ رہے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہاں آپ یوسف ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ آگے جو جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مجھ سے بھی کہہ رہے اللہ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں اے لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں ہوگی تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب ہی کامیاب کریں گے۔ نمبر ایک، اللہ کا ڈر اگر تمہارے اندر ہوگا تم کسی جگہ ناکام نہیں ہوں گے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ کا ڈر تھا، زلیخا کے ساتھ برا کام آپ نے نہیں کیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ نمبر دو، جس کے اندر صبر ہوگا، جمنا ہوگا، حالات اور مصیبتوں پر اپنے آپ کو جو بڑا دل رکھ کر برداشت کرنے کی جس کے اندر صفت ہوگی، ظاہر بات ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دو خوبیاں جس کے اندر ہوگی وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے بھائیوں سے کہا۔ اب اپنے بھائیوں سے جو جملہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک کام کیجیے، اب تم جب واپس جا رہے ہو، میں تو اپنے والد کی خدمت میں نہیں جا سکتا کیونکہ حکومت سنبھال رہا ہو، اور جب حکومت سنبھال رہا ہو اگر وہاں چلا گیا تو پھر حکومت کون سنبھالے گا؟ اس لیے میرا کرتا لے کر جاؤ، نشانی کے طور پر میرا کرتا لے کر جاؤ، میرے والد کے قدموں میں ڈال دینا۔ میرے والد کی بینائی چلی گئی ہے، 40 سال تک رونے کی وجہ سے اب میرے والد کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں رہی ہے، یہ کرتا دے دینا میرے والد کو، میرے والد کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے جب بھائی کرتا دے کر نکلے نا یہاں سے، مصر سے، ایجپٹ سے، تو یعقوب علیہ السلام شام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے انی لاجد ریح یوسف، ارے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، بیٹھے ہوئے ملک شام میں اور کہہ رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں نقطہ سمجھو، عقیدہ سمجھو، عقیدہ سمجھا رہا ہو۔ عقیدہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ملک شام میں جب کنویں میں ڈال دیے گئے تو باپ کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن یہاں ملک مصر میں ہے تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا مصر میں ہے، بیٹے کی خوشبو یہاں محسوس ہو رہی ہے، لیکن بیٹا ملک شام ہی میں، کنعان میں، جس کا ابھی نام فلسطین ہے، اس فلسطین میں کنویں میں ڈال دیے گئے، لیکن باپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ سمجھو، جب تک اللہ نبی کو نہ بتلائے اس وقت تک نبی کو بھی کچھ نہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، نبی اللہ کے بتلائے بغیر سب کچھ جانتے ہیں، ارے میرے بھائیو تھوڑا تو سوچو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا تو آقا نے غیب کی ساری باتیں بتلائی، لیکن اللہ نے نہیں بتلایا کہ عائشہ پر جب زنا کا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب زنا کا الزام لگا تو آقا کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ آقا پریشان ہے، گھر میں زوجہ مطہرہ پر، پاکیزہ بیوی پر زنا کا الزام لگ رہا ہے، آقا کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر آقا اپنے ہی اعتبار سے سب کچھ جاننے والے تھے تو پھر بتلاؤ تو صحیح میرے آقا کو کیوں نہیں معلوم کہ میری بیوی پر جو الزام لگ رہا ہے وہ الزام ہے یا پھر جو ہے اسے یہ حقیقت ہے، کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے یہ عقیدہ۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ نبی کو عالم الغیب مت کہو، نبی کو منبئ الغیب کہو۔ منبئ الغیب، میم نون با الف، منبئ الغیب۔ منبئ الغیب کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو، غیب کی خبر دینے والے، تو نبی غیب کی خبر دینے والے ہیں۔
بہرحال میں نے یہاں آپ کو یہ بتلایا کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس اب کرتا لے کر جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے پاس جب کرتا لے کر آیا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. اب یہاں پر بھی ایک عجیب نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے غم کے سبب پر نظر اللہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ اسی سبب کو خوشی کا سبب بنا دیتا ہے. میرے جملوں کو نوٹ کیجئے، مثال سے سمجھیے. یہی کرتا یوسف علیہ السلام کا پہلے بھائی لے کر آئے تھے، وہی کرتا غم کا سبب بنا تھا اور یعقوب علیہ السلام پوری زندگی روتے رہے. لیکن روئے کس سے؟ اللہ سے معاملہ کیا، امت مخلوق کے سامنے نہیں روئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا جب شکریہ ادا کیا اور اللہ کے سامنے روتے رہے کہ تیری طرف سے جو حالات ہے اس پر میں راضی ہوں، تو اللہ نے اسی کرتے کو خوشی کا سبب بنایا. علماء نے لکھا اگر اس کا الٹا ہو جائے، کیا مطلب؟ اگر اللہ نے نعمت دی، اللہ نے خوشی کی کوئی چیز دی، اگر انسان اس پر اترایا تو اللہ تعالیٰ اسی خوشی کے سبب کو غم کا سبب بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. مثال سے سمجھیے، فرعون جب کھڑا تھا نا تو فرعون نے اپنے درباریوں سے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تھے، اور یہ کہا الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. ارے یہ کیا بات کر رہا ہے، میں رب ہوں، میرے حکم سے یہ پانی چل رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پانی جو چل رہا ہے یہ میرے حکم سے چل رہا ہے. حالانکہ پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، لیکن اس نعمت کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، نظر اللہ پر نہیں ہے. تو میرے اللہ نے کہا اچھا، جو تیری اطراحت کا سبب بنا تھا آج دیکھ میں اسی کو تیری ہلاکت کا سبب بناتا ہوں. اللہ نے اس فرعون کو غرق کیا، پانی میں ڈبویا. اللہ اسے زمین میں دھسا سکتے تھے، اللہ آسمان سے کنکر برسا سکتے تھے، لیکن میرے رب نے اسے پانی میں غرق کر کے ہمیں سبق دیا کہ اگر میری نعمتوں کو اچھی طرح استعمال نہیں کرو گے تو میں اسی نعمت کے سبب کو غم کا سبب بنا دوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اسباب مل رہے ہیں. اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں مسلط اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم ان نعمتوں کا شکریہ. زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بات سناؤ. اللہ نے مال دیا ہے، ہم لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے، لیکن کیسی کٹ مارتے میں آپ کو سناؤں. اب کٹنگ والی بات میں سناؤں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میرے دوست کی یار، ایک سفیر آئے، انہوں نے کہا رسید لکھوائی، تو رسید لکھوائی. تو بیچارے سفیروں کی عادت ہوتی ہے، لجاجت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو کرتے نہیں ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ 2000 لکھوا رہے، برسوں سے تھوڑا زیادہ لکھوائیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست تھے، ان کا مطلب ہے وہ جو ہے حکیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تھوڑا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، دوستی یاری تھی. میں نے کہا بھائی ابھی آپ مجھے لے گئے تھے ہوٹل میں کھانے کے لیے، ہم 2-3 ساتھ میں گئے تھے، 6000 کا بل بنا، اس وقت آپ کا کاروبار ٹھپ نہیں پڑا تھا. کیسی کٹ مارتے ہو تم لوگ زکوٰۃ کے لیے؟ میں نے کہا لکھواؤ، زیادہ لکھواؤ. نوٹ بندی کا اثر چندے پر پڑ رہا ہے لیکن اپنی لائف پر نہیں پڑ رہا ہے. نوٹ بندی کا اثر چندے پر پڑ رہا تھا لیکن نوٹ بندی کا اثر اپنی خواہشات پر نہیں پڑ رہا تھا کہ میری خواہشات کو میں کچھ کم کر دوں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو مجھ سے نوٹ بندی کا کبھی بھی شکوہ کرتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ایک وقت بھوکا رہا تھا تو نوٹ بندی کا شکوہ مجھ سے کر رہا ہے. ہمارے یہاں ایک جگہ 18 لاکھ روپیے پھینک دیے گئے نوٹ بندی کے زمانے میں. ایک مصرف کے لیے وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کیا جائے، نوٹ بندی تھی تو اب اس کو استعمال کیسے کر سکتے تھے. میں نے کہا ایک وقت بھوکا رہے تھے کیا نوٹ بندی میں، اور اس طرح کے تم شکوے کر رہے ہو، عذر لب پیش کر رہے ہو. یہ ظاہر بات ہے یہ ہمارے نفس کے چونچلے ہیں، جس نفس کی شرارت سے بچنے کے لیے کل ہی بات آئی تھی. اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، نظر اللہ کی طرف رکھیں. ہم اپنی حیثیت کو پوسٹ مین کی رکھے. پوسٹ مین کے پاس جو منی آرڈر ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے اچھلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کیوں اچھلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ کہے گا میرا تھوڑی ہے، دوسرے کو دینا ہے، تو بس ایسا ہی سمجھو میرا نہیں ہے. اللہ نے مجھے وکیل بنایا ہے کہ میں یہ مال کسی میرے فلاں بندے تک پہنچا دو، میں پہنچانے کے لیے بس ایک ذمہ دار ہو. اتنی حیثیت ہے میری، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافے فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ: اگر کسی شخص
کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس پیسے بھی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کا ٹوٹل لگانے کے بعد 612 گرام 360 ملی گرام چاندی آ جاتی ہے۔ اگر آ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 87 گرام 7.5 تولہ سونا نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اگر سونے کے ساتھ آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر اب وہ سونا نہیں ہے، سونے کی جو ویلیو ہے وہ پکڑی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، ظاہر بات ہے اس کی قیمت تقریباً 15,000 ہے، آدھا تولہ کی 22 کیرٹ کا جو سونا ہے 15,000 اس کی قیمت ہے، اور آپ کے پاس 10,000 روپیہ آپ کی بیوی کے پاس سونا ہے، بیوی کی ملکیت کا ہے، اس کے پاس 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، ٹوٹل 25,000 روپے ہو جاتے ہیں۔ باہر قیمت 26,000 لکھی ہے، لیکن شاید اگر آپ قیمت نکلوائیں گے تو قیمت جو ہے چاندی کی یا تو 40,000 روپیہ کلو ملتی ہے یا 38,000 روپیہ کلو ہے، اس کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام کی آپ قیمت لگائیے، جو تقریباً 25, 26, 24 کے قریب آپ کو ملے گی۔ تو آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں تو اتنے میں یہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی آ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آدھا تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، بیوی کے پاس صرف 50 روپے ہے، صرف 50 روپے، وہ ہو گئی صاحب نصاب، اب 1 سال کے بعد ایک مرتبہ ہو گئی اور عیدی کے موقع پر ہو ہی جائے گی۔ عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع پر اس کو کوئی بھی عیدی دیتا ہے تو سونا تو ہے ہی، اب عیدی آئی دونوں چیزیں جمع ہو گئی، وہ صاحب نصاب بن گئی۔ اب چاہے اس سال اس کو نہیں نکالنا ہے، آئندہ سال اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی رقم ہے۔ اگر آئندہ سال اس کے پاس 50 روپے بھی رکھے ہوئے ہیں تو اب ٹوٹل ملانے کے بعد اگر وہ اس تک پہنچ جاتی ہے تو اسے جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا مال الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ نیت دل سے ہو کہ زکوٰۃ نکال رہا ہوں، بغیر نیت کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ آپ کے گھر میں پیسے رکھے ہوئے تھے کباڑ میں، آپ نے جو ہے تھوڑے پیسے الگ کیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہو گئی بات، اب ادا کرتے وقت آپ کوئی نیت نہیں کر رہے پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایک شکل تھی۔ اور دوسری شکل یہ کہ آپ نے الگ ہی نہیں کیے، آپ جب ادا کر رہے ہیں اس وقت اب نیت ضروری ہوگی۔ اب اگر اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کی ترتیب کل ہی بتلائی کہ ایک تاریخ آپ کو فکس کرنا ہے، اس تاریخ سے آگے پیچھے آپ کو نہیں ہونا ہے۔ اس کا فائدہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس تاریخ کے بعد آپ کے پاس ایک بڑی خطیر رقم بھی آ جائے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ کے پاس رقم آ جاتی ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مسئلہ ایک اہم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو مثال کے طور پر میں نے قرضہ دیا ہمارے قاری صاحب کو 10,000 روپئے، اب کچھ دنوں کے بعد میرے دل میں بات یہ آئی کہ مجھے زکوٰۃ کو نکالنی ہے، تو میں قاری صاحب سے فون پر یہ کہہ دوں کہ قاری صاحب وہ رقم رکھ لو مجھے مت دینا، اور میں نیت کر رہا ہوں زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے قبضہ دینا مستقل زکوٰۃ کی نیت سے۔ آپ نے جب ان کو پہلی مرتبہ پیسے دیے تھے تو قرض کی نیت سے دیے تھے، زکوٰۃ کی نیت سے دیے، اس لیے اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ 10,000 روپیے آپ کے قبضے میں دے، پھر آپ ان کو واپس کر دیں کہ لیجئے مجھے نہیں چاہیے۔ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہو، ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کا جملہ بول رہا، لیکن آپ یہ کہہ رہے یہ رکھ لیجئے کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو واپس کر دی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید کے عظمت کے تعلق سے کریے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وقف کی چیز ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے، اس سلسلے میں ایک خیانت تھوڑی سی ہم سے غفلت سی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب صفحہ الٹنا ہوتا ہے تو ہم لوگ تھوک لگاتے ہیں، تھوک لگانے کے بعد صفحے کو پکڑتے ہیں اور یوں صفحہ پلٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ چیز جو وقف کی تھی، وہ امانت تھی ہمارے پاس، اس میں ایک ضیاع کا خطرہ ہے کہ وہ پیج میری وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے۔
ظاہر بات ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری بھی ہے، اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کیا جائے۔ جب صفحے کو ہم پلٹے الٹے تو اس وقت بغیر تھوک لگائے اس طرح جیسے یہ ہماری خود کی چیز اور ہم اس کو الٹ رہے ہیں، بہت حفاظت کے ساتھ سرکاری کاغذات ہوتے ہیں تو کیسی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور کیسا کہیں بوسیدہ ہوا کہیں پھٹ نہ جائے تو کس طرح ہم اس کو الٹتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ عظمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے پیج کو الٹیں۔ اور دوسری بات تراویح کے تعلق سے سن لیجیے کہ زندگی میں کبھی یہ گناہ مت کرنا۔ کون سا گناہ؟ کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا اور اب شور کرنا، یہ گناہ زندگی میں کبھی مت کرنا۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ 24ویں پارے میں آپ 24واں پارہ اٹھائیے، 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین اور میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ مسجد میں آ کر شور کر رہے ہیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ یہ میرے دشمن ہیں، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ میرے دشمن ہے، اور ان سے کہہ دو تمہاری سزا صرف جہنم ہی جہنم ہے، اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے کلام کی عظمت کو سمجھو کہ میرے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا اور میں شور کروں، ظاہر بات ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، اس وقت ہم بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے سینوں میں کود کود کر داخل فرمائے۔ واقع اللہ